تو ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ یہاں فی الفہم عنہا یہ لفظ کیوں لایا ہے، اس لفظ کے ذریعے کس سوال کا جواب دینا مقصود ہے؟ تو اب سائل نے غالباً استفسار کی نیت سے نہیں پوچھا ہے، اگر یہ ہوتا تو حاشیے میں یہ بات دی ہوئی ہے۔ تو بہرحال جس مقصد سے بھی انہوں نے پوچھا ہے تو میں جواب دیے دیتا ہوں۔ یہ فی الفہم عنہا کی قید لگا کے شارح یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس معنی کے ساتھ جو زمانہ سمجھ میں آئے گا، سمجھ میں آئی، تو یہ زمانہ معنی کے سمجھتے وقت ہی ہونا چاہیے، معنی کے سمجھتے وقت ہی ہونا چاہیے، یعنی جب اس کلمہ سے وہ معنی سمجھ میں آئے گا تو ساتھ ہی ساتھ وہ زمانہ بھی سمجھ میں آئے گا، تو معنی جس وقت سمجھیں گے اسی وقت زمانے کا اقتران بھی ہونا چاہیے۔ اسی چیز کی وضاحت کے لیے شارح نے یہاں فی الفہم عنہا کا لفظ لگایا ہے۔ تو گویا کہ سوال یہ بن رہا تھا کہ شارح نے یہاں اس کی توضیح میں فی الفہم عنہا کیوں لگایا ہے، یہ سوال بن رہا تھا۔ تو گویا کہ جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے اشارہ کرنا اس بات کی طرف کہ زمانے کا اقتران جو معنی کے ساتھ ہوگا تو یہ اسی وقت ہوگا جب معنی مفہوم ہو، جب معنی سمجھ میں آئے، یعنی جس وقت معنی سمجھ میں آئے اسی وقت زمانے کا اقتران اس معنی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی بات کو بتانے کے لیے فی الفہم عنہا کا لفظ شارح نے یہاں لایا ہے۔ الکلام فی اللغۃ ما یتکلم بہ قلیلا کان او کثیرا وفی اصطلاح النحاة ما تضمن کلمتین۔ کلمہ کی گفتگو ہو گئی، اب یہاں سے کلام کی بحث شروع کر رہے ہیں۔ کلام کا جو اصطلاحی معنی ہے مصنف نے وہ بیان کیا ہے، جو لغوی معنی ہے وہ مصنف نے نہیں بیان کیا، اس لیے شارح اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کلام لغت میں کہتے ہیں ما یتکلم بہ، یعنی جس کے ذریعے گفتگو کیا جائے اس کو کلام کہتے ہیں، وہ قلیل ہو یا کثیر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال جو انسان جس کا تکلم کرے اس کو کلام کہتے ہیں، تلفظ کرے تو اس کو لفظ کہتے ہیں، اور جس کا تکلم کرے اس کو کلام کہتے ہیں۔ یہ لغوی معنی ہے۔ دیکھیے الکلام فی اللغۃ ما یتکلم بہ، کلام کا معنی لغت میں ما یتکلم بہ، جس کے ذریعے تکلم کرے، اور مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں ما یتکلم بہ، جس کے ذریعے کلام کیا جائے، قلیلا کان او کثیرا، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح میں کہتے ہیں کلام کہ جو دو کلموں کو کم از کم دو کلموں کو شامل ہو اسناد کے ساتھ، اسناد کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں کلام۔ وفی اصطلاح النحاة، اور نحویوں کی اصطلاح میں کلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، نیچے ہے، کلام وہ ہے جو شامل ہو دو کلموں کو، کلام وہ لفظ ہے یا وہ الفاظ ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہو وہ لفظ ہیں جو شامل ہو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ، یعنی اے لفظ دیا نا، ماں کی تشریح انہوں نے لفظوں سے کیا ہے، کیا ہے؟ اے لفظ تضمنا کلمہ، یعنی ایسا لفظ جو دو کلموں کو شامل ہو، حقیقتاً و حکماً، یعنی وہ کلمہ حقیقی ہو یا حکماً ہو، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ حقیقتاً وہ کلمہ نہ ہو، حقیقت میں خود وہ کلام ہو، حقیقت میں وہ، جیسے زید قام ابوہ، زید تو زید تو مبتدا، قام ابوہ خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ بنا، تو خبر قام ابوہ پورا جملہ ہے وہ،
تو یہ کلمہ حقیقتاً تو نہیں ہے، حکمن ہے کلمہ. کیا ہے؟ حکمن کلمہ. یعنی اے یکون کل واحد منہا فی ضمنہ، یعنی دو کلمے ہو، دونوں کلمہ میں سے ہر ایک اس کلام کے اندر ہو. ٹھیک ہے، یعنی کلام ہر ایک کلمہ کو شامل ہو، ہر کلمہ اس کلام کے اندر ہو. یہ مطلب ہے متضمن ہونے کا. اب یہاں سے ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ کلام کی جو تعریف کیے ہیں، اس سے تعریف اور معرف، جس کی تعریف کر رہے ہیں وہ معرف ہو گیا، اور جس کے ذریعے تعریف کر رہے ہیں اس کو تعریف کہیے یا معرف کہیے. سمجھ گئے؟ دونوں کا متحد ہونا لازم آ رہا. یعنی آپ جس شے کی تعریف کر رہے ہو اسی شے کے ذریعے کر رہے ہو. وہ کیسے؟ کا ظاہر ہے کہ کلام کس کو کہتے ہیں؟ دو کلمے کیوں؟ وہ دو کلمے کون ہیں؟ جو کلام ہے نا، انہی دو کلموں کے مجموعہ کلام. تو جو کلام ہے وہی دو کلمے ہیں، جو دو کلمے ہیں وہی کلام ہے. کلام الگ سے کوئی چیز تو ہوئی نہیں. تو کلام کی تعریف آپ دو کلموں کے ذریعے کر رہے ہو، تو انہی دونوں کلموں کے مجموعہ کو تو کلام کہتے ہیں. تو جو کلمے ہوئے وہی تو کلام ہوا. تو کلام کی تعریف آپ کلام کے ذریعے کر رہے ہو. کلام کی تعریف تو معرف اور معرف کا اتحاد لازم آ رہا ہے. ایسی تعریف درست نہیں ہوتی ہے. تو اس کا جواب دے رہے کہ نہیں، اعتباری فرق ہے. اعتباری، ایک ہے متضمن، ایک ہے متضمن. کلام کہتے ہیں متضمن کو، کلمہ کہتے ہیں متضمن کو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی مجموعہ کلام ہے، الگ الگ ہے تو کلمہ ہے، الگ الگ ہے تو ہاں. تو یہاں متضمن کی تعریف کر رہے ہیں متضمن کے ذریعے. متضمن کی تعریف کر رہے ہیں تو متضمن اور ہیں، متضمن اور ہیں. متضمن مجموعہ ہیں، متضمن انفرادی طور پر ہے. سمجھ گئے؟ متضمن کل ہے، متضمن اجزاء ہے. کل کی تعریف اجزاء کے ذریعے ہوئی. کل کی تعریف تو کل کی تعریف اجزاء کے ذریعے تو ہوتی ہی ہے. جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق کے ذریعے. لہذا اتحاد نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں. تو سوال کیا تھا؟ کہ آپ کی تعریف میں معرف اور معرف میں اتحاد لازم آ رہا ہے. جو کلام ہے وہی کلمہ ہے، چونکہ جو دو کلمے ہیں وہی کلام ہے، جو کلام ہے وہی دو کلمے ہیں. تو کہا نہیں بھائی، اتحاد نہیں لازم آ رہا. ہم جس کی تعریف کر رہے ہیں وہ متضمن ہے، اور جس کے ذریعے کر رہے ہیں وہ متضمن ہے. دونوں الگ الگ ہیں. یعنی مجموعہ کلام ہے، اور کلمہ جو الگ الگ ہے وہ ان کے ذریعے ہم تعریف کر رہے ہیں. کل کی تعریف ہم اجزاء کے ذریعے کر رہے ہیں، مجموعہ کی تعریف اجزاء کے ذریعے کر رہے ہیں. اتحاد نہیں ہے. وہی جواب دیا. فالمتضمن اسم فاعل، اسم فاعل بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. متضمن اسم فاعل وہ مجموع ہے. متضمن اسم مفعول، اسم مفعول ہے. یہ کون ہے؟ کل واحدۃ من کلمتین، دونوں کلمہ میں سے ہر ایک جو ہے یہ متضمن ہے. تو متضمن کی تعریف متضمن کے ذریعے ہوئی ہے. تو فلا یلزم اتحادہما، تو ان دونوں کا متحد ہونا لازم نہیں آتا ہے. اسناد کے ساتھ ہونا چاہیے. خالی دو کلمے ہو جانے سے کلام نہیں بن جائے گا، اس میں اسناد بھی ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ ہاں. مطلب دو کلمے متضمن ہو، ایسا ان دونوں کا تضمن ہو، ایسے دونوں اکٹھا ہوئے ہوں کہ وہاں اسناد بھی موجود ہو. اے تضمنا حاصلا بے سبب اسناد احد الکلمتین الی الاخری، یعنی ایسا تضمن جو حاصل ہو دو کلموں میں سے ایک کی دوسری کی طرف اسناد کرنے کے سبب سے. سمجھ میں آ گیا؟ تو کلام کہتے ہیں اس لفظ کو جو دو کلموں کو شامل ہو اسناد کے ساتھ. اب سوال پیدا ہوگا، اسناد کسے کہتے ہیں؟ اسناد، تو اسناد کی تعریف کر رہے ہیں. سنو،
اسناد کہتے ہیں دو کلموں میں سے ایک کی نسبت دوسری کی طرف کرنا، اس طور پر کہ آپ کے سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل ہو۔ فائدہ تامہ یعنی اس کو پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ آئی ہے؟ کرول اسناد و نسبت احد الکلمتین، اسناد کی تعریف، اسناد دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کرنا۔ اب یہ دونوں کلمے حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، کدھر کرنا ہے؟ الی الاخری، دوسرے کی طرف۔ کس طرح کرنی ہے؟ بحیث، اس حیثیت سے کہ تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ، کہ مخاطب کو فائدہ تامہ پہنچاتا ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے اسناد کی تعریف۔ خالی اسناد نہیں، اتنے ہونے چاہیے کہ مخاطب کو فائدہ تامہ پہنچے، یعنی اس کو کوئی اس جملے سے بات سمجھ میں آئے۔ کلام کی تعریف میں لفظ مال آیا ہے، ما تضمن کلمتین، ہے نا؟ کلام وہ لفظ ہے، تو لفظ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا انسان تلفظ کرے۔ جو تلفظ کرتا ہے وہ مفرد بھی ہوتا ہے، مرکب بھی ہوتا ہے، وہ بامعنی بھی ہوتا ہے، بے معنی بھی ہوتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ماں جب کہا تھا یہ سب اس میں شامل ہو رہے تھے، ماں سب کو شامل ہے، سمجھ گئے؟ مفرد، مرکب، مہمل، موضوع، جتنے سب کو شامل ہو کر وہ کہہ رہے ہیں فقولہ ماں، مصنف کا قول جو ما تضمنہ میں ماں ہے یہ عام ہے، یتناول المحملات والمفردات والمرکبات الکلامیۃ وغیر الکلامیۃ، یہ شامل ہوتا ہے محملات کو، مفردات کو، مرکبات کلامیہ اور مرکبات غیر کلامیہ سب کو۔ سمجھ گئے؟ تو محمل بھی ہے؟ بولے ہاں۔ تو محمل کلام میں آتا ہے؟ بولے نہیں۔ تو پھر تو اگر اس لیے لگایا کلمتین، کلمتین کی جب قید لگایا محمل خارج ہو گیا، چونکہ محمل کو کلمہ نہیں کہتے۔ وہ بقید تضمنہ کلمتین خرجت المحملات، تضمنہ کلمتین کی قید سے محملات خارج ہو گئے اور مفردات بھی خارج ہو گئے، چونکہ مفرد متضمن نہیں ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ لیکن مرکبات غیر کلامی شامل ہو رہا تھا، مرکبات کلامی کے ساتھ ساتھ مرکبات غیر کلامی شامل ہو رہے تھے، تو ان کو نکالنے کی ضرورت تھی، تو ان کو نکالنے کے لیے اسناد کی قید لگا دیا، ما تضمنہ کلمتین بالاسناد۔ کہ وہ بقید الاسناد خرجت المرکبات الغیر الکلامیہ، غیر الکلامیہ، اور اسناد کی قید سے نکل گئے مرکبات غیر کلامی، جیسے غلام زید، رجل فاضل۔ سمجھ گئے؟ یہ ایک مرکب اضافی ہے، ایک مرکب توصیفی ہے، یہ سب مرکب تو ہیں مگر مرکب مفید نہیں ہے، اسناد نہیں ہے یہاں، اس لیے یہ مرکبات کلام کی تعریف سے خارج ہو گئے۔ کلام کی تعریف میں وہی مرکب رہے گا جس کے اندر اسناد موجود ہو۔ سمجھ میں آئی؟ یعنی جہاں مسند اور مسند علیہ ہو۔ تو کلمتین کی قید سے محملات نکل گئے، تضمنہ کی قید سے مفردات نکل گئے۔ سمجھ گئے؟ تضمنہ کلمتین سے محملات، مرکبات نکل گئے، کیا کہتے ہیں، مفردات نکل گئے۔ اسناد کی قید سے مرکبات غیر کلامیہ خارج ہو گئے، رہ گئے کون؟ خالی مرکبات کلامیہ۔ وبقیت المرکبات الکلامیہ، باقی رہ گئے مرکبات کلامی، کلام کی تعریف میں، خواہ وہ خبریہ ہو، جیسے ضربہ زید، ضربہ، ہاں، ضربت ہند، زید قائم، یا انشائیہ ہو جیسے اضرب لا تضرب۔ سمجھ گئے؟ یہ سب کلام ہے، اس لیے کہ ہر کوئی کم از کم دو کلمے کو شامل ہے اور اسناد بھی ہے۔ فَإِنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهَا، اس لیے کہ ان مثالوں میں سے ہر ایک شامل ہے دو کلموں کو، ایک لفظی ہے اور دوسرا منوی ہے۔ اضرب میں انت منوی، لا تضرب میں، سمجھ میں آیا؟ وَبَيْنَهُمَا اسناد، اور ان کے درمیان اسناد بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مخاطب کو فائدہ بھی مل رہا۔ جب کہا ضربہ زید، سمجھ میں آئے گا کہ زید نے کسی کی پٹائی کر دی۔ ضربت ہند، یہ بات سمجھ میں آئے گی ہندا نے پٹائی کر دی۔ اضرب جب بولا سننے والا سمجھ میں آ گیا کہ وہ پٹائی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو سننے والوں کو بات بھی پوری سمجھ میں آ رہی ہے۔ وَيُفِيدُ الْمُخَاطَبَ فَائِدَةً تَامَّةً، اور مخاطب کو فائدہ تامہ بھی پہنچا رہا ہے۔
سمجھ گئے؟ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک سوال مقدر کا جواب کیا سوال یہ تھا کہ آپ نے کلام کی تعریف کی کہ ما تضمنا کلمہ، جو دو کلمے کو شامل ہو، جو دو کلمہ تو مفرد ہے کیا ہے؟ تو اب آپ کو ہم ایک مثال دکھا رہے ہیں، زید ابوہ قائم، زید یہ کلام ہے کہ نہیں ہے؟ کلام ہے۔ تو کلام میں تو دو کلمے کہاں ہیں؟ ہاں تو ایک کلمہ اور ایک کلام ہے، زید کلمہ ہے، ابوہ قائم کلام ہے پورا، دو کلمے سے تو نہیں ہوا، تو ایک کلمہ اور ایک کلام سے مرکب ہوا، اور آپ کلام کی آپ نے تعریف کیا جو دو کلموں سے مرکب ہو، کیا تعریف کیا؟ دو کلموں سے مرکب ہو۔ اور یہاں کیسی ہے مثال؟ یہ کلام کیسا ہے؟ دو کلموں سے نہیں، ایک کلمہ اور ایک کلام سے، تو یہ خارج ہو رہا ہے پھر کلام کی تعریف سے؟ تو جواب دیا کہ کلمہ عام ہے، کلمہ عام ہے، حقیقتاً کلمہ ہو، حقیقتاً کلمہ ہو یا حکمن ہو، سمجھ گئے؟ تو یہاں زید قائم ابو ہو یا زید قام ابو میں زید تو کلمہ حقیقتاً ہے، اور جو قام ابو ہو ہے یا قائم ابو ہو ہے یہ حکمن کلمہ ہے، کیا ہے یہ؟ ہاں قائم الاب کے معنی میں ہے، کس کے معنی میں ہے؟ قائم الاب کے معنی میں ہے۔ تو جب یہ کہا حقیقتاً یا حکمن، تب وہ اعتراض ختم ہو گیا۔ کیا اعتراض تھا؟ کہ کلام کی تعریف میں آپ نے بولا تھا کہ دو کلمے ہونے چاہیے، یہاں دو کلمے نہیں ہیں، ایک کلمہ اور ایک کلام ہے۔ تو جواب کیا دیا کہ دو کلمے جو ہونے چاہیے، دونوں کلمے کا حقیقتاً کلمہ ہونا ضروری نہیں ہے، حقیقی اور حکمی مل کے اگر بنے تو بھی ہو جائے گا۔ تو یہاں زید قائم ابو میں زید تو حقیقتاً کلمہ ہے، اور قائم ابو حقیقتاً اگرچہ نہیں ہے لیکن حکمن ہے، حکمن ہونے سے بھی کلام ہو جائے گا۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ دونوں کلمے حقیقی ہو، خالی کلمتین بولا ہے جس میں حقیقی کلمہ اور حکمی کلمہ دونوں شامل ہیں، لہذا آپ کو اعتراض نہیں ہے۔ وحیث کانت الکلمتان عامہ، کہ جب دونوں کلمے عام ہیں، کہ من ان تکونا کلمتین حقیقتاً، کہ دونوں کلمے حقیقی ہو یا حکمن ہو، لہذا تعریف میں زید ابوہ قائم اور قام ابو ہو، یا زید قام ابو ہو، یا زید قائم ابو ہو، یہ سب کے سب داخل رہیں گے، اس لیے کہ یہ اگرچہ کلام ہیں مگر یہ کلمہ کے حکم میں ہے۔ تو فإن الأخبار فیہا، اس لیے کہ ان میں جو خبریں ہیں سب کے سب باوجود اس کے مرکب ہیں، لیکن نہا فی حکمیل کلمۃ المفردہ، لیکن یہ کلمہ مفردہ کے حکم میں، تو گویا کہ یہ حکمن کلمہ ہوا، اور کلام ہونے کے لیے کافی ہے اتنا، یعنی قائم الاب، آنی قائم الاب، قائم الاب کے معنی میں ہے، سمجھ گیا؟ پھر ایک سوال، کیا کلام کی تعریف یہ ہے کہ دو کلموں کو شامل ہو، یہ نا؟ تو کلمہ کس کو کہتے ہیں جی؟ کلمہ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو کسی معنی کے لیے، یعنی معنی دار لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یہ نا ہے؟ تو اب آپ کو ہم ایک مثال دکھا رہے ہیں، جسق مہمل، جسق، یہ جسق مہمل ہے، کیا ہے؟ تو دو کلمہ ہیں یہاں، لیکن جسق کو کلمہ نہیں کہہ سکتے چونکہ یہ بے معنی لفظ ہے، کلمہ معنی دار لفظ ہوتا ہے، تو یہ اس کو جملہ کہتے، کلام کہتے ہیں، جبکہ کلام کے لیے دو کلمے ہونا چاہیے، اور کلمہ جو ہوگا وہ معنی دار ہوگا، اس میں مسند علیہ تو بے معنی لفظ ہے، کیا ہے؟ پھر یہ کلام میں کیسے شامل ہو گیا؟ اسی طرح دیکھو، دیز مقلوب زیدن، دیکھ رہے ہو؟ دیز یعنی دیز زید کا الٹا ہے، دیز کیا ہے؟ زا یا دال ہے نا، زا پہلے ہے، یا بیچ میں ہے، دال لاسٹ میں، تو زید بنا، اب دال پہلے کر دو، یا کو بیچ میں رکھو اور زا کو لاسٹ میں ڈال دو، تو دیز بنے گا نا، تو دیز زید کا الٹا ہے، زید کا الٹا بنو گے تو دیز بنتا ہے، تو یہ دیز یہ بھی مہمل ہے، یہ معنی اس کا کچھ بھی نہیں آتا ہے، یہ بھی کلام ہو رہا ہے بھائی، حالانکہ آپ نے کلام کی تعریف کی تھی جو دو کلمے کو شامل ہو، تو کلمہ تو موضوع لفظ کو کہتے ہیں، معنی دار لفظ کو، سمجھ گئے؟
اور یہاں پہلے جملے میں جسق بے معنی لفظ آ گیا، دوسرے جملے میں دیس یہ بے معنی لفظ آ گیا، پھر یہ کلام کیسے ہو گیا؟ آپ کے تعریف کے حساب سے یہ کلام سے خارج ہو جائیں گے پھر، حالانکہ سب اس کو کلام مانتے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو جواب وہی دے رہے ہیں، یہ جو کہا گیا دونوں کلمے ہو تو ضروری نہیں کہ دونوں کلمے حقیقی ہو، حکمی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں جسق اور دیس یہ حکمن کلمہ ہے، یعنی حاضر لفظ کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ ہاں، معنی یہ ہوگا اے حاضر لفظ و محمل، حاضر لفظ و، اسی طرح دیس کے بارے میں ہوگا اے حاضر لفظ و مقلوب و زیدن، یہ معنی ہے۔ تو جسق اور دیز اگرچہ محمل ہے حقیقتاً، لیکن اس جملے میں جب استعمال ہوا ہے وہ کلمہ کے حکم میں ہو گیا تو حکمن کلمہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ لہذا اب اعتراض نہیں، چونکہ تعریف میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دونوں کلمے حقیقی ہونے چاہیے، بلکہ حقیقی ہو تو بھی چلے گا، حکمی ہو تو بھی چلے گا، اس لیے انہوں نے عام رکھا ہے، کلمتین کہا صرف، سمجھ گئے؟ ہاں، وہ کہہ رہے ہیں نیز داخل ہو جائے گا جسق محمل دیز مقلوب و زیدن جیسی مثالیں بھی، حالانکہ مسند لے ان دونوں میں محمل ہے، بے معنی ہے، کلمہ نہیں ہے، پھر بھی کلام میں داخل ہوں گے، کیوں؟ حقیقت اگرچہ کلمہ نہیں ہے لیکن حکمان کلمہ ہے، فإنه فی حکم حاضر لفظ، اس لیے کہ حاضر لفظ کے حکم میں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ بس کرو۔